أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولانا. الحمدللہ. وعلیکم السلام نشاط فاطمہ السلام علیکم. نشاط فاطمہ ٹھیک ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ افنان جی. ہماری گفتگو کتاب صرف مقدماتی میں چل رہی تھی. کتاب صرف سادہ میں چل رہی تھی. وہ صرف مقدماتی کی پڑھائی کے صرف مقدماتی رکھی ہوئی ہے. چلیے ہم نے پہلے علم صرف کی تعریف، اس کا فائدہ، اس کا موضوع پڑھا. موضوع کیا تھا؟ کلمہ بناوٹ کے اعتبار سے. پھر کلمے کی تعریف پڑھی. کلمہ کسے کہتے ہیں؟ وہ ایسا لفظ مفرد ہے جو دار ہو، معنی یعنی لفظ مستقل. ٹھیک ہے. کلمے معنی جو ہے وہ یا تو مستقل ہو گیا یا غیر مستقل. مستقل ہو تو زمانہ بھی ہو تو پھر صاحب بطور السلام علیکم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر ہم نے بتایا علم صرف حرف سے گفتگو نہیں کرتا. جب بھی صرف میں کلمے کی بات آئے تو وہاں فعل اور اسم مراد ہوگا. پھر یہ بتایا اسم کی ایک تقسیم پڑھی، جامد اور مشتق. اسم کی پہلے تو بنا، اس کی فعل کی پہلے، اس کی کلمے کی پہلے پھر بنا پڑھی. کلمے کی بنا، ابنیہ بنا، کل 6 بنا بتائی تھی. یا بتایا تھا یا تو اس میں 3 حرف اصلی ہوں گے یا 4 حرف اصلی ہوں گے یا 5 حرف اصلی. تینوں ہی یا تو اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں ہوں گے تو مجرد، اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہوں گے تو مزید. ٹھیک ہے. بتایا خماسی ہونا، کلمے کا خماسی ہونا یہ فعل کا لیے نہیں ہے، اسم سے مخصوص ہے. فعل خماسی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. سب نہیں ہوتا ہے وہ لکھوا دیا تھا، اس کی ڈیٹیل ہم نے لکھوا دی تھی. ٹھیک ہے جی. پھر بتایا تھا کلمہ یا جامد ہوتا ہے یا مشتق. بتایا تھا جامد اور مشتق. میں نے سوال کیا تھا کہ ہم کلمہ جامد ہے یا مشتق، مشتق کو کیوں پہچانے ہم؟ جواب تھا مشتق کلمات جاننے سے حروف اصلی کا پتہ لگتا ہے. کیسے پتہ لگتا ہے حروف اصلی اور زائد کا؟ وہ حروف جو تمام مشتق کلمات میں، وہ حروف جو تمام مشتق کلمات میں یا ہم خانوادہ ہم جنس کلمات میں ریپیٹ ہوئے ہیں، تکرار ہوئے ہیں، وہ حروف اصلی ہوتے ہیں. باقی جو کہیں پہ ہیں کہیں نہیں ہیں وہ زائدہ کہلاتے ہیں، حروف زائد. پھر یہ سوال کیا تھا میں نے کہ حروف اصلی کو پہچانے کیوں پہچانے حروف اصلی کو؟ تو اس سے کلمے کی بنا پتہ لگتی ہے. کلمے کی بنا پتہ لگتی ہے کہ ثلاثی ہے یا رباعی ہے یا خماسی. بھائی حروف اصلی سے تو پتہ لگے گا کہ اس میں 3 حرف اصلی ہیں یا 4 حرف اصلی ہے 5. اور پھر سوال کیا تھا کہ چلیے کلمے کی بنا کیوں پتہ لگائیں؟ کیونکہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ کیا ہے، اس کا باب کیا ہے. پھر اس سے معنی کیونکہ مختلف ہوتے ہیں، معنی کا پتہ لگتا ہے. سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے. حروف اصلی جب پتہ لگیں گے تو کلمے کا وزن تولا جاتا ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ اس کی بنا کیا ہے. وزن کیسے تولا جاتا ہے؟ قواعد وزن. قواعد وزن ہم سب جانتے ہیں وزن، کلمے کا وزن تولا جاتا ہے. کلمے کا مثال کے طور پر استخرج، عربی ایک کلمہ آیا استخرج. ٹھیک ہے. کیسے پتہ لگائیں کہ حروف اصلی کیا ہے؟ میں نے بتا دیا. مشتق کلمات نکال لیجیے، خارج، مخارج، استخراج، ٹھیک ہے جی ہاں. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ حروف اصلی ہے. تمام ہم خانوادہ کلمات میں ریپیٹ ہوئے ہیں کہ حروف اصلی کا پتہ لگ گیا، حروف زائد.
اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس میں فعل جیم 3 حرف اصلی ہے، اس کا مطلب یہ ثلاثی ہے، فعل جیم ثلاثی اصلی ہے، کیونکہ اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہیں، اس لیے ثلاثی مزید ہے. ثلاثی مزید کے کچھ باب ہیں، وہ بعد میں آگے پڑھیں گے. بہرحال جی ٹھیک ہے. اس سے یہ جی بابیں استفعال ہے، مثال کے طور پر یہ بابیں ہم سب جانتے ہیں، آگے جا کے اور پڑھائیں گے کہ استفعال، باب استفعال کے معنی ہے طلب. باب استفعال کے معنی کیا ہے؟ طلب کرنا ہے. طلب یعنی چاہنا. جیسے استغفار یعنی معافی چاہنا، استغفار یعنی معافی چاہنا. معافی استغفار میں اللہ سے گناہوں کی مطلب معافی طلب کرتا ہوں. سمجھ میں آیا؟ تو معنی چینج ہوئے ملے نہیں. جی لہذا اس سے معنی پتہ لگتے ہیں، یہی تو مقصد ہے علم صرف کا. جی جی ہاں ابھی کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی کلمے کا حروف اصلی پتہ لگانے کے بعد وزن تولا جاتا ہے، جس سے پتہ لگے کلمے کی بنا کیا ہے. ٹھیک ہے، کلمے کی بنا کیا ہے؟ بنا. اس کے لیے کرنا ہے وزن تولنے کا طریقہ یہ ہے کہ حروف اصلی کے مقابلے پہ حروف اصلی کے مقابلے میں فے فعلا اینڈ لام کو رکھ دیتے ہیں. فے اینڈ لام کو رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں وزن. فے اینڈ لام کو کیا کہا جاتا ہے؟ وزن کہا وزن جاتا کہا ہے. جاتا ہے. عربی کوئی بھی کلمہ فے اینڈ لام سے کھلتا ہے. جی تو اگر جی جب ہم جی اسے تولتے ہیں اسے کہتے ہیں وزن، اسے کہتے ہیں موزون. وزن کیا ہوا، وزن وزن کیا ہوا. موزون وزن تولنے کے کچھ قاعدے ہیں، وزن تولنے کے کچھ نیم قاعدے ہیں، ہیں. قاعدے ہیں. یہاں پر 6 قاعدے نیم بتائے ہیں، ان کو آپ لکھیے، ان کو آپ لکھیے. جی جی لکھیے. جی ہاں پہلا پہلے سمجھا دوں پھر لکھواتا ہوں، پہلے سمجھا دوں پھر لکھواتا ہوں. ٹھیک ہے، مثال جی کے طور پر یہی استخراجہ کو لے کے چلیے. اچھا پہلا قاعدہ نیم وزن تولنے کا یہ ہے کہ حروف اصلی جب پتہ لگ جائے کہ فے اینڈ لام کو ترتیب سے حروف اصلی کے سامنے رکھ دیں رکھنا گے. چاہے. جی یہ تو جب ہے جب 3 حرف اصلی ہوں. جب بولیے حروف ثلاثی ہو، 3 3 حروف حرف اصلی. اصلی ہوں، جس میں 3 حرف اصلی ہوں. 3 حرف اصلی ہوں. ٹھیک ہے، جیسے یہ خراجہ میں 3 حرف، استخراجہ میں 3 حرف اصلی تھے. حرف اصلی یا ہے. مثال کے طور پر نصرہ میں 3 حرف اصلی ہیں. 3 حرف اصلی ہے. لیکن اگر 4 حرف اصلی ہوں تو استخراجہ 4 حرف اصلی ہوں تو کیا کریں گے بھائی؟ انہوں نے کہا 3 حرف اصلی ہیں تو فے اینڈ لام کو ترتیب سے ان کے مقابل حروف اصلی کے سامنے رکھ دیں گے. اور جی اگر 3 حرف سے زیادہ اصلی ہوں تو لام الفعل کی فے تکرار اینڈ ہوگی. لام لام جی الفعل کی تکرار ہوگی. لام الفعل اول، لام لام الفعل الفعل کی ثانی. تکرار ہوگی. دیکھیے سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اسے کہتے ہیں فاؤل فعل، اسے کہتے ہیں عین الفعل، اسے کہتے ہیں لام الفعل. فاؤل فعل، عین الفعل کہیں گے لام الفعل اول، اسے کہیں گے لام لام الفعل الفعل دوم. دوم. سمجھ میں آیا نہیں؟ جی مولانا. جی آقا. لہذا آپ خود سوچئے اگر کلمہ ثلاثی ہے تو اس میں 1 لام الفعل ہوگا. کلمہ اگر رباعی ہے تو 2 لام الفعل ہوں گے. اور اگر کلمہ خماسی ہے تو 3 لام الفعل 3 لام الفعل ہوں گے. فاؤل فعل، عین الفعل لام اور الفعل لام اول، الفعل لام اول الفعل دوم سے ہوں، دوم، 3 لام لام الفعل ہوں الفعل گے. ثانی. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی مولانا. جی تو حروف اصلی کے مقابلے پہ فعل لام کو رکھا جاتا ہے. اور حروف اصلی 3 سے زیادہ ہے تو لام الفعل کو آپ ریپیٹ کر دیں گے. سمجھ میں آ گیا نہیں؟ جی آئیے لکھیے. تاکہ
کلمے کے اصلی حروف کیا ایسے لکھا ہے؟ تین حرف. کون سے تین حرف؟ پے اینڈ لام. کون سے تین حرف؟ پہ لام. پے اینڈ لام. پے اینڈ لام تین حرف کو اب وہ بھی ترتیب سے رکھنا ہے. پہلے پے ہی ہونا چاہیے, کبھی آپ اینڈ کو پہلے کر دیں. ٹھیک ہے, جی آقا. ترتیب سے حروف اصلی کے مقابلے پر رکھیں گے تاکہ کلمے اصلی حروف مشخص ہو جائے. ٹھیک ہے نہیں؟ جی مثلاً جی کتبہ بوزن فعال. کتبہ وزن فعلا. بوزن فعال. ٹھیک ہے, جی آقا. کتبہ بوزن فعال. علمہ بوزن فعیلہ. علمہ وزن فعلا. علمہ بوزن فعیلہ. کلمہ کے وزن کرنے کے لیے درج ذیل نیچے لکھے ہوئے. ٹھیک ہے, درج ذیل قواعد کی رعایت ہوگی. ٹھیک ہے, جی آقا. اب اس کے نیچے آپ لکھیے گا نمبر 1 نمبر 2 ڈال. پہلا قاعدہ حروف اصلی کے مقابلے پر ترتیب سے فعل رکھیں گے. اور اگر تین سے
ज्यादा असली हुरूफ हों, बोल के लिखिएगा तो लामुल तो फेल लामुल की फेल की तकरार करें। तकरार होगी। ठीक है, लामुल फेल। ठीक है, जी आगा। लिहाजा सुलासी के वज़न में एक लामुल फेल है नहीं, रुबाई जी में आगा। दो लामुल फेल और खुमासी में तीन लामुल फेल होंगे। हम्म, जी आगा। मसलन सआला पर वज़न फ़अला, देखिए एक लामुल फेल है नहीं सुलासी में। फअला जी, दहरजा बर वज़न फ़अला है कि दो लामुल फेल। जी दो जी लामुल आगा। जी, सफर चल बर वज़न फअलला फ़अलल। फअल तीन लामुल फेल हैं। जी जी आगा। पहला पार्ट लिख लिया, मिटा दूं। जी जी आगा। मिटा दूं। मिटा दूं लिखा। जी जी हाँ लिखा। ठीक, मिटा दो। मैं लिख लिया। जी आगा। दूसरा पार्ट, ये वजन तोलने के फायदे हैं। वजन क्यों तोलते हैं? क्योंकि हुरूफ असली का पता लगता है कौन कौन से हैं, और उससे फिर बाप का कलमे की बिना का पता लगता है नहीं, और उससे फिर माना का पता लगता है। नंबर दो, फायदा नंबर दो, तो दो। अभी पहले वाले फायदे में हुरूफ असली असली की बात चली है नहीं। जी अगर किसी कलिमे में जायद हुरूफ भी हों, ठीक है, जी आगा। तो दो सूरत है। अगर जायद हर्फ
اصلی حرف کی تکرار ہے. زائد حرف اصلی حرف کی تکرار ہے. تکرار ہو تو وزن میں بھی تکرار. تکرار ہو جیسے سلمہ، جیسے سلمہ سلمہ جلبہ. کیا دکھ رہا ہے آپ کو اس میں؟ سلمہ میں 3 اصلی ہے، سین لام میم، ایک زیادہ ہے، اور جو زیادہ ہے وہ اصلی حرف کی تکرار ہے یا نہیں؟ 2 لام ہے نہیں، 2 لام ہے، اینڈ فیل جو ہے وہ لام ہے، اور یہ 2 ہیں، تجدید بتا رہی ہے کہ 2 ہیں. تو زائد والا حرف اصلی حرف کی تکرار ہے یا نہیں؟ جلبہ میں جیم لام بے اصلی ہے، بے تکرار ہے، نہیں اصلی حرف کی پہچان ہے، وہ تکرار ہے یا نہیں؟ جی وہ ہے. تو کیا ہوگا؟ تو وزن میں بھی، تو وزن میں بھی تکرار. وزن میں بھی وہ حرف جو تکرار ہوا ہے اس کے مقابلے، سامنے والا مقابلے والا حرف تکرار ہوگا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر سلمہ میں عین فعل تکرار ہوا ہے نا جی، سلمہ میں جلبہ میں لام الفعل تکرار ہوا ہے جی. جیسے سلمہ بالوزن فعل، جیسے سلمہ میں لام جو ہے وہ عین فعل ہے یا نہیں؟ جی وہ ہے. تو اس کے مقابلے والا حرف عین فعل ہوگا نہیں؟ جی وہ والا این سی. اب دیکھیے سلمہ میں لام فاؤل فعل، اس کے مقابلے میں رکھنا سین کے، عین فعل اس کے سامنے، لام کے سامنے، اور لام الفعل میم کے سامنے. اب کلمے میں جو حرف زائد ہے وہ اصلی حرف کی تکرار ہے نہیں، تو اس کے مقابلے پہ جو آئے گا اسی کی تکرار ہوگی. ٹھیک ہے، جی یہاں کر دیجیے گا بالوزن فعل. ٹھیک ہے، یا مثال کے طور پر جلبہ میں کون سا حرف ریپیٹ ہوا ہے؟ بے. لام الفعل. بے، جو کہ لام الفعل ہے. جلبہ ہو جائے گا بالوزن جلبہ. فعل نہیں. جی. ایک صورت، دوسرے قاعدے میں 2 صورتیں بنتی ہیں اگر کسی کلمے میں زائد حرف ہو. پہلی صورت، اگر زائد حرف اصلی حرف کی تکرار ہے تو وزن میں بھی اس کے سامنے والا حرف تکرار ہوگا، وزن میں بھی سامنے والا حرف تکرار ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہے یعنی زائد حرف اصلی حرف کی تکرار نہیں ہے، اور اگر زائد حرف اصلی حرف کی
تکرار نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ ایسے ہی اتار دیں گے وزن میں، ہے نہیں؟ جی خود دیکھیے یہاں پہ زائد حرف لام تھا نا، یہاں پہ زائد حرف کیا تھا؟ لام لام. تو یہاں تو لام نہیں آیا، نہیں آیا. یہاں پہ حرف اور با تکرار تھا تو یہاں بے تو نہیں آیا، نہیں زائد حرف نہیں آیا، زائد حرف نہیں آیا. اصلی حرف کی تکرار تھی نا، تو اصلی حرف جو اس کے سامنے ہے اسی کی تکرار کر دی. جو زائد اصلی حرف اس کے سامنے ہے اسی کی. اور تکرار اگر کر دی. زائد حرف حرف اصلی حرف کی تکرار نہیں ہے تو خود زائد حرف کو ایسے لا دیں گے. زائد حرف کو وزن میں لائیں گے، وزن میں لے آئیں گے. سمرین فاطمہ سمجھ میں آئی کی بات یا نہیں؟ سمرین فاطمہ زیادہ سمجھ میں آئی؟ ناز فاطمہ، کنیز فاطمہ، جی جو سمجھ میں نہ آئے پوچھتے رہنا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کلمے میں اصلی حرف تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ کوئی زائد بھی ہے. زائد حرف بھی ہے، کوئی زائد زائد حرف بھی ہے. ہے. زائد اب وہ حرف بھی زائد ہے. حرف اگر اصلی حرف کی تکرار ہے، یہاں پہ لام اصلی حرف ہے نہیں، سین لام میم لام اصلی حرف ہے، یا جلدبابا میں بے اصلی حرف ہے. اگر زائد حرف اصلی حرف کی تکرار ہے تو وزن میں بھی اصلی حرف تکرار ہو اصلی جائے گا حرف سامنے والا. تکرار ہوگا. اور اگر زائد حرف اصلی حرف کی تکرار نہیں ہے تو خود زائد حرف کو وزن میں لے آئیں گے. مثال کے طور پر عالم میں، بولی عالم میں عالمون این لامی اصلی ہے، کیسے پتہ لگا؟ معلوم ہم خانوات کلمات سے پتہ لگا حروف اصلی کیا ہے؟ این لام میم ہے. اے لام میم. اس کا مطلب یہ ہوا الف زائد ہے، الف الف زائد زائد ہو ہے، نہ تو این ہے نہ لام ہے نہ میم ہے. اصلی حرف کی تکرار تو نہیں نہ ہے. میم. نہیں. نہیں. خود جی زائد کو اتار دیں گے، خود زائد زائد کو اتار دیں گے. این لام میم. این لام یہ وزن پر آئے گا. عالمون آ یہ جو زائد ہے اس کو آج اسی طرف سے بنا دیں. ٹھیک ہے. آئیے جی پر وزن فاعل فاعل. فاعلون. فاعل. خود زائد کو اتار دیں گے نہیں؟ یہاں لکھو تو بہتر ہے، جی یہاں لکھو تو بہتر ہے. اس کے سامنے ہی لکھنا نہیں تاکہ پتہ رہے. پھر خود زائد کو میں نے اتار دیا نہیں، یہاں دیکھیے نیچے. جی کوئی وزن تولنے کا طریقہ پہلا قاعدہ کیا بتایا؟ حروف اصلی کے سامنے مقابلے پہ فعل لام کو ترتیب سے رکھ دیں گے. ہم نے پتہ لگا لیا عالمون میں عین لام میم اصلی ہے، ان کے اصلی کے مقابلے میں پہلا اصلی حرف کیا ہے؟ جسے پہلا اصلی حرف کو کیا کہتے ہیں؟ فاؤل فعل. دوسرے اصلی حرف کو کیا کہتے ہیں؟ عین عین الفعل. تیسرے الفعل. اصلی حرف کو کیا کہتے ہیں؟ لام لام الفعل. الفعل. ترتیب سے اس کے سامنے فا رکھا، اس کے سامنے عین رکھا، اس کے سامنے لام رکھا، اور جو زائد ہے اصلی حرف کی تکرار نہیں اس کو ایسے ایسے ہی لا اتار دیا، ایسے ہی اتار. اتار دیا. عالم بروزن فاعل. فاعلون. فاعل. ٹھیک ہے. فاعل. یا مثال زائدہ کے حرف طور کو نکالیں گے نہیں؟ جی زائدہ حرف کو نکال دیں گے نہیں؟ کس نے کہا نکال دیں گے؟ پھر وزن کیسا تول دیا؟ آپ گڑبڑ کریں گے ترازو میں. نہیں. اگر ہم نکال دیں گے تو وہ نہیں ہو جائے گی ناپ تول میں کمی. اور آپ جانتے ہیں قرآن وزن مجید کم میں ہو پڑھا جائے ہوگا گا. آپ نے کہ قومیں ناپ تول کی کمی کی وجہ سے تباہ اور برباد ہو گئی. آپ ناپ تول میں کمی کریں گی، عالم کو تولتے وقت اگر آپ یہاں سے ہٹا دیں گی تو تول صحیح تو نہیں رہ گئی. جی بالکل. جی اس کے بعد ہے ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. ورڈ ہے معلوم. کیا ہے؟ معلوم. ہمیں پتہ لگ گیا تھا عالم، معلوم، علم، علام. اس کے حروف اصلی کیا ہیں؟ بولیے. عین لام میم. بتائیں عین لام میم حروف اصلی کے مقابلے میں فعل لام ترتیب سے رکھنے ہیں یا نہیں؟ جی سے فعلا. ہاں جی، دیکھیے میں نے بالکل مقابلے میں کھینچ کے مقابلے میں رکھا ہے تاکہ آپ یہ نہ کہیں. بالکل سامنے رکھتے ہیں. اور کیونکہ زائد حرف بھی ہے اس میں اور زائد حرف اصلی حرف کی تکرار تو ہے نہیں، لہذا ان کو ایسے ہی اتار دیں گے. میم، لام اور واو. ٹھیک ہے نہیں؟ جی ایسے ہی اتار دیا. سمجھ میں آیا؟ دو قاعدے سمجھ میں آئے وزن تولنے کے. وزن تولنے کے دو قاعدے. پہلا، کسی بھی کلمے کے وزن کو تولنے کے لیے سب سے پہلے تو اس کے اصلی حرف کے مقابلے پہ فعل لام کو ترتیب سے رکھ دیں گے. ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آیا؟ یہی تو تھا. اور اگر تین حرف اصلی ہے جی، اگر جی زائد حروف کو سیم اتار دیں گے. پہلا قاعدہ تو سن لیجیے. دوسرا ہے پہلا قاعدہ، کسی بھی کلمے کے وزن کو مشخص کرنے کے لیے تولنے کے لیے فعل لام کو ترتیب سے اصلی حروف کے سامنے رکھ دیں گے. اور اگر کسی کلمے میں 3 حرف سے زیادہ اصلی ہے تو لام الفعل کی تکرار ہوگی. پہلا قاعدہ. دوسرا قاعدہ، اگر کسی کلمے میں زائد حروف ہو تو 2 صورتیں ہیں. اگر زائد حروف اصلی حرف کی تکرار ہے جی تو اس وزن میں اس کے مقابلے والے حرف کی تکرار کر دیں گے. جیسے سلمہ میں لام اصلی حرف تھا، اس کی تکرار ہے. لام یہاں پہ کیا تھا؟ عین فعل کی تکرار کر دی. جلوہ میں با کی تکرار ہے اور با اصلی حرف ہے، لام الفعل تھا، لام الفعل کی تکرار. لیکن اگر زائد حرف اصلی حرف کی تکرار نہیں ہے تو خود زائد حرف کو وزن میں لے آتے ہیں. جیسے عالم میں الف زیادہ تھا تو یہاں پہ لے آئے. معلوم میں میم اور واو زیادہ تھا تو یہاں لے آئے. سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں؟ جی آغا. السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام. جی آغا، یہ جو آواز کٹ گیا، مٹا دوں یہ؟ جی آغا. ابھی اور لکھواتا میں لیکن وقت تمام ہو گیا. 5-6 منٹ ایکسٹرا ہو گئے. وصلی اللہ علی محمد غالب محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بول دیجیے. وقت اتنی جلدی تمام ہو گیا وہ اس وجہ سے کہ کیونکہ 5-5, 7-7, 8-8 منٹ لیٹ آپ لوگ جوائن ہوتے ہیں اور آپ ساتھ جانتے ہیں انصاف سے کہ 35 منٹ کا تو گھنٹہ ہی ہوتا ہے. 35 منٹ میں بھی اگر 8-8, 10-10, 20 منٹ لیٹ ہوں گے تو کیا پڑھیں گے ہم. ٹھیک ہے، میں شروع میں انتظار میں رہتا ہوں کہ سب آ جائیں. جلدی آ جایا کیجئے. انڈین 8:35، پاکستانی 8:05 پہ یہ شروع ہوتی ہے یہ والی سر پہ سادہ والی. خدا حافظ. جی